بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل کے درس میں ہم نے آغاز کیا تھا کہ جب بھی ہم نے کوئی دنیاوی حساب سے اہم کام کرنا ہوتا ہے تو اس کی ہم پہلے سے پلاننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے، فلاں وقت میں نے یہ کرنا ہے، فلاں وقت میں نے یہ کرنا ہے، یا فلاں شہر میں میں نے جانا ہے تو میں نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے، اتنا ٹائم وہاں پہ دینا ہے، اتنا ٹائم وہاں پہ۔ ایک مینجمنٹ، آپ مینیج کر لیتے ہیں چیزوں کو، اور پھر وہ سفر یا وہ کام یا کوئی بھی خوشی کا ایسا موقع ہو، بڑے اچھے طریقے سے آپ اسے بنا سنوار کے اپنے معاملات پورے کر لیتے ہیں۔ وجہ کہ آپ نے وقت سے پہلے اس کی اچھی تیاری کر لی تھی، اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ سارے راستے روتے ہی رہیں گے، سفر میں روتے ہی رہیں گے، اوہو مجھے تو یہ نہیں پتہ تھا، اوہو مجھے یہ نہیں پتہ تھا، مجھے یہ نہیں پتہ تھا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ سلف صالحین جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے ان دنوں میں کہ اے رب العالمین ہمارے نصیب میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ فرما دے، یہ ان کی دعا ہوا کرتی تھی، اور ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اس کو مینیج کریں۔ اس سلسلے میں ہم اگر سلف صالحین کو دیکھیں تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان کے استقبال کیا کرتے تھے، اور یہ بات مجھے آپ کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موت کا سلسلہ تو رکنے والا ہے نہیں۔ یہ تو جس دن رمضان المبارک کا چاند نظر آنا ہے اس دن بھی، چاند نکلتے وقت بھی کئی لوگ مر جائیں گے۔ پچھلے رمضان کئی لوگ تھے، اس رمضان میں نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ان کا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے لیے اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ مغفرتوں، رحمتوں، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں اس رمضان میں ابھی سے ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ میں نے ضرور بضرور آگے بڑھنا ہے، جتنی مجھ سے ہو سکی میں کوشش کروں گا، اور دیگر مصروفیات کو کچھ ترک کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حدیث شریف پڑھانے سے بڑی کیا مصروفیت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی کسی کی؟ سلف صالحین جو ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام زہری رحمہ اللہ جو ہیں، وہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو کہتے بس اب اس پورے مہینے میں حدیث شریف کا درس نہیں ہوگا۔ استاد جی کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھیں گے، اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے، کثرت سے میں نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ موطا امام مالک آپ سب نے سن رکھا ہوگا، حدیث شریف کی ایک بڑی کتاب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں کہ رمضان مبارک میں درس حدیث نہیں ہوا کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن پاک کی جو ہے وہ کثرت سے تلاوت کریں گے۔ سلف صالحین کے بارے میں آپ کو یہ چیز ملے گی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہمارا مسجد میں گزرے گا، ہم مسجد میں بیٹھیں گے، مسجد میں قرآن پڑھیں گے، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم غیبت سے اور گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ زیادہ ٹائم مسجد کو دینا، زیادہ ٹائم مسجد میں آنا، زیادہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے مسجد میں معاملات کرنا۔ ہمارے یہاں ایک چیز بہت زور شور سے بیان کی جاتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا، جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا، 3 دن سے قرآن پاک پہلے ختم کیا، اس نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں۔ اب اس حدیث کی ذرا تشریح بھی سنیے گا اور اس کی تفصیل سنیے گا۔ صحابی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں اتنے دنوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اتنے دن میں کر لے۔ لمبی حدیث ہے، اختصار ہی ہے، 25، 15، 10، 5 کرتے کرتے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن۔ وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ حضور میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، کیا مطلب میں اس سے بھی جلدی پڑھ سکتا ہوں، قرآن پاک کو اس سے پہلے ختم کر سکتا ہوں۔ عرب علماء نے بڑی بہترین اس کی تشریح کی ہے۔ ان کا بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 دن میں بھی قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ قرآن پاک جو ہے وہ انہیں گناہ ملتا تھا ختم کرنے کے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ بڑا پیارا خوبصورت جواب ہے۔ انہوں نے کہا ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ نے 2 دن میں کیوں قرآن پاک ختم کر لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے پہلے سمجھے بغیر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جسے اللہ نے قرآن کی سمجھ دے دی ہو تو وہ تو 2 دن میں کر سکتا ہے نا۔ جو مفسر ہو، جو محدث ہو، جسے اللہ پاک کا اتنا فضل ہو کہ ایسے کھولیں آیت سامنے آئے تو اس کی 2 گھنٹے کی تشریح وہ بیان کر سکتے ہیں، اللہ پاک کا اتنا فضل ہے ان پہ، وہ کہتے ہیں وہ تو سمجھ کے ہی پڑھیں گے نا۔ تو
تو دل نہیں کرتا کہ رمضان کا مہینہ اور ہم تلاوت کے بغیر رہ جائیں۔ باقی 11 مہینے میں معاملات باقی بھی ہیں، لیکن رمضان میں جو ہے وہ کثرت سے تلاوت ہے۔ سمجھے اس بات کو۔ اب ہمارے یہاں ایک اور غلط فہمی ہے، میں بعض کڑوی باتیں بھی کر دیتا ہوتا ہوں بیچ میں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ سمجھ کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کوئی نہیں کرتے، صبح فجر کے بعد ایک رکوع پڑھا، اسے ترجمہ دیکھا اور بس جی وہ سمجھے ختم ہو گیا، وہی رکھا اور سو گئے۔ تلاوت نہیں کرنی قرآن پاک کی، بس ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا اور کام ختم۔ اچھا نیت اچھی ہے، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ سمجھے بغیر پڑھیں تو اس کا ثواب تو اس طرح نہیں ملتا نا۔ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں عرب علماء۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو قرآن پاک کے جو یہ الفاظ ہیں الف لام میم یا پھر الف لام میم را، ہاں جی الف لام را، قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ایسی ہیں، یہ صارف حروف مقطعات ہیں یہ سب کے سب، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر پڑھیں گے ان کو تو اس کا ترجمہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ، اس کا مفہوم کسی کو نہیں پتہ، معنی کسی کو نہیں پتہ، اس سے کیا کہتے ہیں ہم، اس سے وہ کیا مراد ہے، اس سے اللہ عالم مراد، اللہ کو پتہ ہے اس سے کیا مراد ہے، ترجمہ نہیں پتہ، لیکن ہمیں نہ پتہ ہونے کے باوجود ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک اس پہ ہمیں اجر دے رہا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، الف حرف، لام حرف اور میم کو حرف کہا گیا ہے کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں کام بڑا اوپر چلا جاتا ہے، 700 تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ میں بھی اور آپ بھی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دیں، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارا کثرت تلاوت سے گزرے۔ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں، لیکن یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے ایک قرآن پاک ختم کرنا ہے، 2 کرنے ہیں، 3 کرنے ہیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیجئے۔ مسجد کو ٹائم کو زیادہ دے دیجئے، کیا پتہ اس کی بھی اللہ سے دعا ہے، لیکن آگے کا کیا پتہ اگلا رمضان بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے مولوی صاحب اور آپ سب کو کوشش کرنی چاہیے وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔